سب سے پہلے آپ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود السلام پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکم یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ ترمذی شریف کی جو حدیث شریف ہے ترک رفع یدین والی، حدیث نمبر 257، اس حدیث شریف کو کچھ لوگ جو ہے کم علمی کے بنا پر اور کچھ ایسے کم علم ان پڑھ لوگوں کی پیروی میں ضعیف کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ رحمان آئیے آپ کو آج بتائیں گے کہ ترمذی شریف کی جو حدیث شریف ہے ترک رفع یدین والی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، وہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ بالکل صحیح الاسناد ہے، اور اس حدیث شریف کو صرف احنافی صحیح نہیں مانتے بلکہ غیر مقلدین علماء بھی صحیح مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ میرے پاس جو الحمدللہ یہ کتاب بھی آ گئی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہے، اس سے بھی الحمدللہ آپ کو بہت ساری دلائل جو ہے ترک رفع یدین پر دی جائے گی، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ترمذی شریف کی حدیث شریف آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ابھی پہلے ترمذی کی حدیث پیش کریں گے، پھر اس کو کس کس نے صحیح کہا وہ پیش کریں گے، پھر ترمذی کے حدیث شریف پر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کے جواب دیں گے، اور پھر انشاءاللہ رحمان مرزا پلمبر، کچھ یہاں کے بچے ہیں جو مرزا سے متاثر ہے، وہ پچھلے 2 کلاسز کو سننے کے بعد جب ہم موطا امام محمد جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی اور امام احمد بن حنبل کے استاد ہے، ان کے استاد جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب موطا امام محمد سے بہت ساری دلائل ترک رفع یدین کی دیے، اور اس سے ثابت کی الحمدللہ کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر اور سرکار مولا علی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو بچہ جا کر جو ہے مرزا جو ہفتہ ہفتہ آتا ہے سوال جواب کا سیشن چلاتا ہے، اس کو توفیق نہیں ہوتی، وہ پاکستان میں رہ کے انڈیا میں بات کر رہا ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ جہلم میں رہ کر مفتی راشد محمود صاحب سے بات کر لے، اس کی اوقات نہیں ہوتی ہے کہ مفتی راشد محمود صاحب کے سامنے بیٹھ کر وہ اپنا علمی مقام دکھا دے، اور وہ دکھائے گا اور بات کیا کرے گا، اس کی اوقات تو بتا رہے کہ مفتی راشد محمود صاحب کے جو شاگرد ہیں نا مدرسہ کے، ان سے بات کرنے کی نہیں ہے۔ تو اس نے بچے کو کیا جھوٹ بولا ہے اور کس طریقے سے دھوکہ دیا ہے وہ انشاءاللہ لاسٹ میں بتایا جائے گا۔ پہلے آئیے اپنی دلائل کی طرف۔ یہ میرے ہاتھ میں ترمذی شریف، اس کا حدیث نمبر ہے 257 انٹرنیشنل نمبر، اور میرے پاس جو کتاب ہے اس کا حدیث نمبر ہے 243، ٹھیک ہے۔ اس حدیث شریف سے پہلے آپ کو دلائل پیش کر دے رہے ہیں۔ حدیث شریف ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں، ہم سے حناد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے وکی نے بیان کیا، وہ سفیان سے، وہ عاصم بن قلیب سے، وہ عبد الرحمن بن الاسود سے، وہ علقمہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں، جو فقیہ صحابی ہیں، کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرما رہے ہیں لوگوں کو کہ کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر آپ نے نماز ادا کی اور صرف تکبیر اولیٰ میں رفع یدین کیا۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں حضور کا، اور پھر آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر آپ نماز پڑھ کر دکھاتے سکھاتے، کون سکھا رہے ہیں؟ حضرت امام اعظم نہیں سکھا رہے، نہ ہی ہمارے اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں، یہ سکھا کون رہے؟ اللہ کے پیارے رسول، تمام انبیاء کے امام، اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابی رسول سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ نماز میں صرف نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کرتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے ہیں۔ تو اب اس حدیث شریف کو کچھ ایسے لوگ جو ہے اپنے سنی علماء، پہلے سنی تھے بیچارے، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ سنی علماء کی بارگاہ میں بیٹھتے اور اپنے استاد، اپنے مطلب کہ اتنے بڑے بڑے استاد اور اتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث الحمدللہ ہمارے جمشید پور میں ہیں، جن کے قدموں کے دھول میں لگی ہوئی، قدم میں لگی ہوئی جو مٹی ہوتی ہے نا، اس مٹی کے برابر ہی مرزا پلمبر نہیں ہے۔
उनके साथ नहीं बैठ के जा रहे उन गलीजों से दीन सीखने के लिए। तो बहरहाल अब इस हदीस शरीफ को ये मिर्जा पलंबर और कुछ अहले हदीसों की बहकावे में आकर कहते हैं ज़ईफ है। ठीक है, तो आइए मिर्जा पलंबर के उस्ताद और अहले हदीसों के बड़े बड़े माहिरीन की किताबों से साबित कर देते हैं कि इस हदीस शरीफ को खुद उन लोगों ने भी सही माना है। और सही क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये हदीस शरीफ के रावी जो है बुखारी मुस्लिम के रावी है। इमाम तिरमिजी इस हदीस शरीफ को नकल फरमाते हैं। इमाम तिरमिजी नकल फरमाने के बाद क्या फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस हसन है। क्या फरमा रहे इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की हदीस हसन है, और इसकी तायद खुद अहले हदीस उलमा भी करते हैं। सबसे पहले आपको अहले हदीसों के घर से 10 हवाला पेश कर देते हैं। ठीक है, अहले हदीस गैर मुकल्लिदों के इमाम इब्ने हज़म, उन्होंने अपनी किताब अल मुहल्ला में 4 जगह इस हदीस शरीफ को सही करार दिया है। 4 बार अब्दुल्ला इब्ने मसूद की हदीस को सही करार दिया है। वो कहते हैं कि ये हदीस सही है, फिर कहते हैं बेशक ये हदीस सही है, फिर कहते हैं ये हदीस बिला शुबा सही है, इब्ने मसूद की हदीस सही है। तो ये 4 गवाही इब्ने हज़म अपनी किताब अल मुहल्ला में 4 जगह बयान करके दे दिए। इनके बड़े बड़े मुहक्किक कह रहे कि ये हदीस सही है, और ये लोग कह रहे कि ये हदीस ज़ईफ है। और वजह क्या है? सिर्फ बुग़्ज़ में अंधे हो चुके हैं। दूसरा हवाला गैर मुकल्लिद मिस्री आलिम, मिस्र के इनके आलिम हैं अहमद शाकिर, उन्होंने तिरमिजी शरीफ की शरह लिखी है, और उस शरह में ये फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की जो हदीस है सही है, और इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस हदीस शरीफ को हसन के साथ हामिश में सही लिखा है। कौन कह रहा है? इनके अहमद शाकिर कह रहे हैं, गैर मुकल्लिदों के। कहते हैं कि इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने हसन के साथ साथ इसको सही भी कहा है, और उलमा इकराम फरमाते हैं कि इमाम तिरमिजी ने इस हदीस शरीफ को सही कहा है। अब आइए छठी गवाही। फिर इनके अहमद शाकिर साहब जो है फिर दूसरी जगह लिखते हैं, और आप लिखते हैं कि इस हदीस को इब्ने हज़म ज़ाहिरी ने अल मुहल्ला में और उनके अलावा दिगर हुफ़ाज़ हदीस ने सही करार दिया है, और बाज़ लोगों ने जो कुछ इस हदीस की तालील में कहा है वो इल्लत बनने के लायक नहीं। ये अहमद शाकिर है, ये खुद इस बात की गवाही भी दे रहा है कि हमारे जो इमाम इब्ने हज़म है उसने अपनी किताब अल मुहल्ला में इस हदीस शरीफ को सही करार दिया है, और जो लोग इस हदीस शरीफ की रद्द करते हैं, जो इस हदीस शरीफ का इनकार करते हैं, उसका इनकार करना कोई इल्लत और वजह नहीं बनता, वो उसको रद्द कर दिए। 7वीं गवाही इनके ही शागिर्द अहमद शाकिर के शागिर्द जो है शेख शोएबुल्लाह अरनौत, इस हदीस के सही होने का यूं इकरार करते हैं। किताब का नाम है अल तालिक अलल मुश्किलुल आसार, जिल्द 15 सफर नंबर 35 में लिखते हैं कि इसके रावी सिका है, जो कि बुखारी व मुस्लिम के रावी है, सिवाय आसिम बिन कुलैब के जो सही मुस्लिम के रावी हैं। अच्छा, शेख शोएब अरनौत जो है ये गैर मुकल्लिद अहले हदीसों के आलिम है, ये कहते हैं कि ये हदीस सही है। क्यों? क्योंकि इसके जो रावी है ना बुखारी और मुस्लिम के रावी है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह सिका रावियों से ही हदीस लिए हैं, और जिनसे हदीस लिए हैं वो सही हदीस ही लिए हैं, ये गैर मुकल्लिद अहले हदीसों के नजदीक। तो जब बुखारी और मुस्लिम में जो रावी की हदीस सही है, तो तिरमिज़ी में भी उसी की हदीस शरीफ सही होगी। और इनके मौलवी खुद इकरार कर रहे हैं कि इसके तमाम रावी जो है वो सिका है, क्योंकि इमाम बुखारी और मुस्लिम ने जिस रावी से हदीस ली है ये वही रावी है। अब 8वीं गवाही एक और गैर मुकल्लिद आलिम अताउल्लाह हनीफ भुजियानी ने इस हदीस के मुतालिक लिखा है कि बाज लोगों ने इस हदीस के सबूत में गुफ्तगू की है, और कवी बात यही है कि ये अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत से साबित है, बेशक ये हदीस साबित है। ये 8वीं गवाही इनके खुद मुहक्किक कह रहे हैं कि जो लोग कलाम किए हैं वो अलग बात है, कलाम उनका कबूल नहीं है, ये हदीस अब्दुल्ला इब्न मसूद की साबित है और बेशक साबित है। 9वीं गवाही इसी सफ़ा पर आगे लिखते हैं कि कई अहले हदीस ने इस हदीस को सही करार दिया है। गैर मुकल्लिद अहले हदीस के ही मौलवी खुद कह रहे हैं कि कई अहले हदीस उलमा ने इसको सही करार दिया है, और ये लोग कहते हैं हदीस ज़ईफ है। 10वीं गवाही इनके बहुत बड़े मुहक्किक जो अभी हाल फिलहाल ही कुछ साल पहले ही इस दुनिया से गए हैं, अलबानी साहब,
البانی کے لوگ بہت مانتے ہیں کہ بھیا البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو البانی صاحب جو ہے اس حدیث شریف کو لکھ کے فرماتے ہیں، اور حق بات یہ ہے کہ بے شک یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی سند بھی مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے. ان کے البانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی جو سند ہے یہ صحیح مسلم کے شرط پہ صحیح ہے. اور جن لوگوں نے اس حدیث کو معلول کہا، ہمیں ان کی کوئی دلیل ایسی نہیں ملی جس سے استدلال صحیح ہو اور اس کی وجہ سے حدیث کو رد کر دیا جائے. ان کے احمد شاکر ہو یا ان کے البانی صاحب ہو یا امام ابن حزم ہو یا شیخ ارنوت ہو، ان سب نے اس حدیث شریف کو صحیح قرار دیا ہے. 10 گواہی آپ کو ان کے گھر سے دے دی ہے. اب آئیے، یہ ایک کتاب ہے سنن ابی داؤد. یہ مرزا جو ہے نا، مرزا کے بابے کہتے ہیں نا، بابے تے شہی کوئی نہیں، مرزا کے یہ بابے بڑے بڑے، ٹھیک ہے، اس کی کتاب ہے یہ. زبیر علی زائی کی تحقیق و تخریج کے ساتھ شائع کی گئی ہے ابو داؤد. اس کا حدیث نمبر ہے 748. اس میں ابو داؤد حدیث نقل فرماتے ہیں، جناب علقمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھ کر دکھاؤں؟ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ صرف ایک ہی بار اٹھائے. کیسے اٹھائے؟ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی فعل کے مطابق ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. اب اس حدیث شریف کے بارے میں غیر مقلد اہل حدیث کے زبیر علی زائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں بتاتے ہیں. انہوں نے بھی خود تسلیم کیا اپنی اس کتاب میں. اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام ترمذی کی تحقیق میں حسن ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ امام ترمذی کی تحقیق میں حسن ہے اور امام ابن حزم کے نزدیک صحیح ہے. امام ابن حزم کون ہے؟ اہل حدیثوں کے بہت بڑے ان کے علامہ امام ہیں، ٹھیک ہے. علامہ ناصر الدین البانی اور ان سے پہلے علامہ احمد شاکر نے بھی اسے صحیح کہا ہے. کیا کہہ رہا ہے زبیر علی زائی؟ یہ حدیث جو ترمذی شریف میں ہے عبداللہ ابن مسعود کی، ترمذی کی تحقیق پہ وہ حسن ہے، ٹھیک ہے. اور اس حدیث شریف کو امام ابن حزم نے، جیسا کہ ابھی حوالہ دیا کہ المحلہ میں اس نے 4 جگہ صحیح قرار دیا ہے. تو زبیر علی زائی خود اس کا اقرار کرتا ہے کہ امام ابن حزم کے نزدیک صحیح ہے. علامہ ناصر الدین البانی اور ان سے پہلے علامہ احمد شاکر نے بھی اسے صحیح لکھا ہے. تو یہ خود ان کی چھاپی ہوئی کتاب سے ثابت ہو گیا. ان لوگوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ اس حدیث شریف کو البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے، احمد شاکر نے بھی صحیح قرار دیا ہے، امام ابن حزم نے بھی صحیح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ حدیث شریف کو امام ترمذی نے بھی حسن صحیح قرار دیا ہے. تو الحمدللہ ان کے گھر سے 10 گواہی دے دیے اور اس بات کو پروف کر دیے کہ یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود کی ترمذی شریف کی صحیح ہے. تو اب اتنے سارے دلائل کو چھوڑ کر ابھی کچھ لوگ جو کیا نام ہے صحیح سے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، اگر وہ اس حدیث کو ضعیف بولے تو ہم مانیں گے؟ بالکل نہیں مانی جائے گی. اور مرزا بھی ہے، مرزا خود کہتا ہے البانی کی تحقیق کو وہ خود مانتا ہے اور کہتا ہے کہ البانی بہت بڑے محدث ہے، محقق ہے، اور اس کی صحیح اور ضعیف وہ خود نقل کرتا ہے. تو البانی کے بابے جو ہیں زبیر علی زائی، اور البانی کے زبیر علی زائی کے بابے کون؟ البانی. ان سب نے اس حدیث شریف کو صحیح مان لیا ہے. اور ہم احناف الحمدللہ اس حدیث کے مطابق نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں کرتے ہیں، اور یہ نماز ہماری حدیث صحیح سے ثابت ہے. اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ روز محشر اس کی گواہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دیں گے. تو اب ہم کو کیا معلوم چلا کہ ہم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہم غلط کرتے ہیں؟ غلط کرتے ہیں نہیں نا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں کہ حدیث کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں؟ حدیث کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. اور جو ہماری حدیث ہے اس کی صحیح ہونے کی گواہی تو خود محدثین نے دی ہے، اور وہ حدیث اپنے شرط کے مطابق صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ 10 غیر مقلد اہل حدیثوں کے ائمہ نے بھی، مولویوں نے بھی اس حدیث شریف کو صحیح قرار دیا ہے، جو الحمدللہ اتنی دلائل سے آپ کو ثابت کیے ہیں. تو اب جو لوگ آ کر کہیں گے ترمذی کی حدیث ضعیف ہے، تو پھر آپ اس کو یہ جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ میرا جواب ہو گیا. وہ بچہ آیا نہیں ہے، وہ بچہ بولا تھا کہ بھائی آپ دکھا دیجئے گا.
इस पर जवाब देकर, और जवाब हम दे दिए हैं,